الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عذاب دینے والی شان کو بیان فرماتے ہوئے تیسرا قصہ شروع فرمایا۔ تیسری قوم جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت و بربادی نازل ہوئی، ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ اور رسولوں کو جھوٹا کہا ہجر والوں نے۔ یہ ہجر یہ بستی کا نام تھا، قوم کا نام قوم سمود تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے شام جاتے ہوئے یہ راستے میں پڑتی تھی یہ بستی، اور اس بستی کا بالکل وہ محل وقوع جیسے کہ تبوک کا بیان کرتے ہوئے کئی بار آپ کے سامنے بیان ہوا یہ مسئلہ کہ وہ آقا علیہ السلام جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے سے انہی کے گاؤں سے ہوتے ہوئے گئے آقا علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہاں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ان کے جو کنویں ہیں وہاں سے پانی بھی نہ لیا جائے۔ ہاں، پورے علاقے کے محض ایک کنویں سے پانی لینے کی اجازت دی گئی، جانوروں کے استعمال کے لیے بھی اور اپنے پینے کے لیے بھی۔ اور یہ وہ کنواں تھا جس کنویں سے حضرت سیدنا صلی اللہ نبینا علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور تحقیق اصحاب ہجر نے المرسلین رسولوں کو جھوٹا کہا، تمام رسولوں کو، کیونکہ یہاں پر مرسل ایک مفرد لفظ نہیں لایا گیا بلکہ المرسلین جمع کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود کی طرف تو اکیلے حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھوٹا کہا ہے۔ جب سارے رسول ان کی طرف آئے نہیں ہیں، وہ سارے رسولوں کے پاس گئے نہیں ہیں، تو پھر کیوں کہا گیا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھوٹا کہا ہے؟ تو پیارے اور محترم بھائیوں، وجہ اس کی یہ ہے، 10 بندے ہیں، 10 بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، 10 بندوں کا نظریہ ایک ہے، فکر ایک ہے، عمل ایک ہے، اور قول ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ 10 بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو بندہ کہے جی یہ 9 جو ہیں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک کو مخصوص کر کے کہہ دے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ باقی 9 والی بات کدھر جائے گی؟ بات تو ایک ہی ہے جی، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی بات کو 10 بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، 9 کو سچا کہہ دینا، ایک کو جھوٹا کہہ دینا، یہ بھی پورے کے پورے 10 کی تکذیب ہے، 10 کو ہی جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ یعنی اس نے کسی ایک کو بھی سچا نہیں مانا، سب کو ہی جھوٹا مانا ہے، سب کو ہی جھوٹا کہا ہے۔ ایک جواب اس کا۔ دوسرا جواب اس کا ہم یوں بھی دے سکتے ہیں، جب سب کی دعوت ایک ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، سب کی تبلیغ ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، تو بتائیں 313 رسولوں میں سے کسی ایک کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دینا تو باقیوں کو سچا ماننا ہو سکتا ہے؟ جبکہ سب کی تبلیغ ایک ہے، دعوت ایک ہے، سارے نبی آ کے یہی کہہ رہے ہیں، سارے رسول آ کے یہی کہہ رہے ہیں، خدا ایک ہے۔ تو بندہ کہے جی یہ 313 میں سے یہ 312 جو ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک غلط کہہ رہے ہیں، تو بتائیں یہ 313 سارے کے سارے جتنے بھی رسول ہیں سب کی تکذیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟
سمجھا رہا نہیں سمجھا رہا مسئلہ؟ بھئی اگر یہ 313 میں سے یہ جو 313 ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو 312 بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک کی تکذیب 313 کی تکذیب کیوں نہیں، 312 کی تکذیب کیوں نہیں؟ 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تکذیب باقیوں کی تکذیب کیوں نہیں؟ اس کا جواب ایک اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخصیت ہے بڑی ہی معتبر ہے، وہ 3 بندوں کو کہیں بھیجے اور ایک ہی بات کہہ کے بھیجے، وہ تینوں آ کر کے ایک نے بھی وہی بات کی، دوسرے نے بھی وہی بات کی، تیسرے نے بھی وہی بات کی، سامنے والا جو ہے وہ ایک کی بات کو کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی 2 کو کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ 2 کو کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک کو کہتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا بتائیں، ایک بندہ جو آیا اس نے جو بات کی اس کی بات کی تکذیب اور باقی 2 کی تصدیق، کیا یہ بھیجنے والے کی تکذیب نہیں ہے؟ کسی ایک کی تکذیب بھی وہ بھیجنے والے کی تکذیب ہے، وہ بھیجنے والے کو جھوٹا کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے جو کہا نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بالفرض وہ سچا بھی مانیں، ہاں جی، ایک صالح علیہ السلام کو وہ جھوٹا کہہ دیں، بتائیں کیا بنے گا ان کا؟ سچے ہو سکتے ہیں وہ؟ نعوذ باللہ، انہوں نے تو سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کی ہے، دعوت تو وہ اللہ تعالیٰ کی لے کے آ رہے تھے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ اپنی طرف سے تو کہہ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ ماموریت تھی ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مامور تھے، مامور من اللہ تھے، تو پھر انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ پھر ان کا انکار کرنا ہے، یہ حقیقت میں کس کا انکار ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ ان کا تکذیب کرنا اللہ تعالیٰ کے رسول کی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ ان کی تکذیب جو ہے وہ کس طور پر سارے رسولوں کی تکذیب بنتی ہے، یعنی کہ ایک رسول کی تکذیب کر کے وہ حقیقت کے اندر اس رسول کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں اور جس نے بھیجا ہے اسے بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہہ دیا تو بتائیں اللہ تعالیٰ کے باقی نبی جو آئے ہیں ان کو سچا مانیں گے؟ کبھی وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب اس تکذیب کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو تکذیب وہ کرتے تھے اس کی سنگینی جو ہے وہ کس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا تو یہ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، میں انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کہا ہے۔ تکذیب ایک رسول کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی تکذیب جو ہے وہ اتنی سنگین ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی گھنونی حرکت ہے کہ فرمایا یہ سارے رسولوں کی تکذیب ہے، سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اور ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب، اور کسی بھی رسول کی تکذیب یہ خود رب تعالیٰ کی تکذیب ہے، رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہنا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کسی ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں آنا نبی الانبیاء، حضور فرماتے ہیں باقی سارے نبی ہیں، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ جب کسی ایک نبی اور ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے تو پھر سارے نبیوں کے امام کی تکذیب وہ کس قدر سنگین جرم ہوگا، کس قدر گھنونی حرکت ہوگی۔ جب کسی رسول کی تکذیب کو اللہ تعالیٰ اپنی تکذیب قرار دے، کسی رسول کی تکذیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسول کرام علیہ السلام کی تکذیب قرار دے، تو پھر جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ہاں جی، جو سارے نبیوں کے ہی رہنما ہیں، جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، ان کی تکذیب، پھر ان کی تکذیب کس قدر گھنونی حرکت ہوگی یار۔ اسی طرح کر کے اسی مسئلے کو ایک اور طرح سے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر اب چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کا، تو میں آقا علیہ السلام کی بات کرتا ہوں۔ جیسے سارے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب تھی،
اب کسی رسول کی باقی ساری تعلیمات کو بندہ مانے اور اس کی طرف سے آئے وہ کسی ایک عقیدے کا، ایک نظریے کا انکار کر دے تو حقیقت میں اس رسول کی ساری تعلیمات کا انکار ہے۔ جیسے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اسی طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین شریعت کے کسی ایک مسئلہ قطعیہ جو ہے، نظریہ عقیدہ قطعیہ جو ہے، اس کا انکار کرنا حقیقت کے اندر یہ رسول اللہ علیہ السلام کا انکار ہے۔ کسی ایک مسئلہ دینی کا، یعنی میں عقیدہ کی بات کر رہا ہوں، اس کا انکار جو ہے یہ حقیقت کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا انکار ہے، حضور کے پورے دین کا انکار ہے، حضور کی پوری شریعت کا انکار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے لبرل لوگ جو ہے نا، وہ قادیانیوں کے لیے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ اکیلے ختم نبوت کا انکار کیا انہوں نے، اور کیا کیا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیں، جیسے قرآن کریم کی ہزاروں آیات ہیں نا، ساری آیات کو مانیں، کہے کہ بس میں یہ والی آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 67 اسے نہیں مانتا، تو بتائیں جب وہ ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ پورے قرآن کا انکار ہے نا۔ میں صرف آپ تو سمجھ رہے ہیں، میں صرف عقل کے کورے جو ہے نا، اندھے لوگ، ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایک مثال دینے لگا ہوں۔ مثال بھی وہ جو تقریب فہم کے لیے دی جاتی ہے، ورنہ اس سے کوئی غرض اور نہیں ہوتی کوئی بھی۔ کوئی بندہ کسی کو کہے یار چپیٹ لگا دے اس کو، اور کہے جی میں تو صرف مثال کے طور پر اس کے کان کے نیچے چپیٹ رکھ دے، وہ کہے جی میں نے آپ کی جو تذلیل کی ہے، آپ کی جو توہین کی ہے، وہ صرف یہاں سے لے کر یہاں تک 4 انگل جتنی جگہ کی توہین کی ہے، 4 انگل جگہ جتنی میں نے آپ کی بےزتی کی ہے، اس کے علاوہ باقی سارا جسم آپ کا جو ہے وہ میرے نزدیک معزز ہے، میرے نزدیک مکرم ہے، عزت والا ہے، آپ کا ادب احترام کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ بھی چوموں گا، آپ کے پاؤں بھی چوموں گا، آپ کا ماتھا بھی چوموں گا، بس یہ 4 انگل جگہ جو ہے نا یہاں، صرف اس کی میں نے آپ کے سامنے بےزتی کی ہے بس۔ بتائیں اس کا یہ دعویٰ مسموع ہوگا؟ وہ کہوں گا بھائی ایک تھپڑ تو پورے انسان کی بےزتی ہے بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تھپڑ لگا کے 4 بندوں کے سامنے اوپر سے کہہ رہے ہو کہ صرف اس جگہ کی میں نے توہین کی ہے، باقی سارے جسم کی میں عزت کرتا ہوں؟ صرف ایک حصہ جو ہے نا اس کی بےزتی، توہین اور بےادبی جو ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر وہ بندہ کھڑا ہو، اس کے کان میں کوئی بندہ کہہ دے، اس کو گالی دے دے اس کے کان میں، وہ کہے جی میں نے صرف آپ کے کان کی بےزتی کی ہے، باقی سارا جسم آپ کا معزز مکرم ہے، تو بتائیں وہ کہاں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ تو اس نے تو اس بندے کو ذلیل کیا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس نے تو اس بندے کو ذلیل کیا ہے، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ جناب میں نے تو صرف آپ کے کان کی بےزتی کی ہے، یہ کبھی بھی نہیں سنا جائے گا۔ اب یہ قادیانی جو ہیں ان کے لیے لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے تو صرف ختم نبوت کا انکار کیا نا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ بندہ پوچھے ختم نبوت کا انکار، صرف ختم نبوت کا انکار ہے، یعنی ختم نبوت کا انکار جو ہے وہ آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اتنا ہلکا مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ غور کر رہے ہیں نا آپ مسئلے پر؟ یہ مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں آپ، یعنی ان کی بے حیائی کو دیکھیں کہ وہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہو گئے، اور ان لوگوں کی ڈھٹائی اور اس بے شرمی اور بے حیائی کو دیکھیں کہ یہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ ایسا مسئلہ سمجھتے ہیں جس کی کوئی وقت ہی کوئی نہیں۔ ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کلخانی ہو، کر لی نہ کری ہیں، اندازہ لگائے نا۔ تو یہ حقیقت کے اندر ختم نبوت کے مسئلے کا انکار جو ہے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت کا انکار ہے، حضور کے پورے دین کا انکار ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ حقیقت کے اندر تمام نبیوں کا انکار ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ حقیقت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کو، سارے رسولوں کو، خود خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام آخری نبی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ دعوت دے دی لوگوں کو
کہ آخری نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام نے بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا میں کہ میرے بعد کوئی نبی کو نہیں۔ حضور میں اور قیامت ہم اس طرح ہیں جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں نا، دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی کو نہیں، دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور شے کو نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام میں اسی طرح کر کے میرے بعد کوئی نبی کو نہیں، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو پھر اس طرح آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے انکار کو ہلکا لینا، اس انکار کو کوئی شے ہی نہیں سمجھنا۔ بھئی دیکھیں نا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام کی امامت پر، حضور کی ختم نبوت پر مہر ثبت کر دی ہے، تصدیق کر دی آقا علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے بھی وہ تو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں پھر وہ تشریف لائے نبی جو آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ یہ تو سارے نبیوں سے پہلے عہد لیا گیا تھا، اکیلا حضور کی نبوت کا عہد نہیں تھا، حضور کی ختم نبوت کا بھی عہد تھا۔ تو حضور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں صریح لفظوں کے ساتھ موجود ہے، حضور کا آخری نبی ہونا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے ہیں، آپ کو جب گھبراہٹ ہونے لگی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے جو اذان دی تھی اس اذان میں ختم نبوت کے لفظ ہیں بھائی صاحب، اس اذان میں ختم نبوت کے لفظ ہیں۔ سیدھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ختم نبوت کا لفظ بولا ہے وہاں۔ اور اسی طرح اور بے شمار احادیث حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، باقی کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں تقریباً تمام کتابوں میں میرے آقا علیہ السلام کی جہاں ختم نبوت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے وہاں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے بھائی صاحب ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آسمانی دعوت ہے بھائی حضور کی ختم نبوت، رب تعالیٰ کی وحی ہے حضور کی ختم نبوت۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ پورے قرآن کا انکار ہے، حضور کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار ہے، حضور کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ آقا علیہ السلام کے سوا جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں حضور بھی سمیت سارے انبیاء کا انکار ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب بھی ہے۔ تو پھر جو احمق کہے کہ صرف ختم نبوت کو انکار کیا ہے انہوں نے اس کو جناب نہیں مانا تو آپ ان پر چڑھ دوڑیں گے، آپ ان کو کافر کہہ دیں گے۔ تو بھائی جی عقائد جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ جو عقائد ہیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس ایک عقیدے کا انکار جو ہے یہ پورے دین کا انکار ہے، پورے دین کا انکار ہے، سمجھائے نا۔ یہ کوئی عقیدہ زنیہ والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عقیدہ زنیہ ہے، چلو کوئی زنیہ محتملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھی چل جائے گا، زیادہ سے زیادہ گمراہ کہہ لیں گے، نہ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے اتنا ہلکا مسئلہ ہوتا ہے جتنا آپ لے رہے ہیں تو پھر کبھی بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں اتنی بڑی جنگ نہیں چھیڑتے مسلمہ دجال کے خلاف۔ اگر یہ مسئلہ اتنا چھوٹا مسئلہ ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کبھی بھی جناب مبارک بادیاں نہ دیتے اس کے قتل ہونے پر ہیں، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جا کے اس کو قتل نہ کرتے، اور قتل کر دیا تھا تو آقا علیہ السلام فرماتے بھی نہ اس مسئلے پہ تو قتل نہیں بنتا، بلکہ حضور خوش ہو رہے ہیں، فاز فیروز کہہ رہے ہیں میں فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ بھائی مبارک گھر کا فرد ہے وہ، حضور یہ فرما رہے ہیں مبارک گھر کا فرد جو ہے فیروز کامیاب ہو گیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ان کو کیا پتہ جب عقیدہ ختم نبوت کا انکار کی خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں کیا کوہرام بپا ہوا تھا، اور جب ختم نبوت کے منکرین کاٹ دیے گئے تو فتح کے جھنڈے مدینہ میں پہنچے، وہ لشکر جو گئے تھے وہ فتح کے جھنڈے اٹھائے ہوئے مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں کیا خوشیوں کا سما تھا، ان بیچاروں کو پتہ ہی کون، جن بیچاروں کو عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کا پتہ کون ہے ان سے بندہ بات ہی کیا کرے والا، سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا، ان سے بندہ کیا بات کرے یار۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میں کہ وہ آخر میں جو رسول تشریف لائیں گے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، میں جو کوئی نبیوں اور رسولوں میں سے حبیب علیہ السلام سے پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے فرمایا ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟
آج امت کھڑی ہو کے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو کے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والے، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں صرف ختم نبوت کا انکار کیا نا، اور کیا کیا؟ یہ صرف ہے بھائی، بندہ کو کھڑا ہو کہہ دے کسی کو کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہو وہ اس کا باپ، وہ بھی بندہ کہے میں نے تو صرف اس کے باپ ہونے کا انکار کیا، صرف اس کے باپ ہونے کا انکار کیا ہے، بے شک دوست مانتے رہیں، پیارا مانتے رہیں، اپنا یار سجن مانتے رہیں، جو مرضی مانتے رہے، ہم نے کہاں منع کیا ہے؟ ہم نے صرف اس کے ابے ہونے کا انکار کیا ہے۔ اب بتائیں جس کے ابے، کسی کے بندے کے ابے ہونے کا انکار کر دیا جائے تو بتائیں وہ بچہ کیا بنے گا پھر؟ ہیں اگر یہ انکار کر دیجئے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، آقا علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، تو پھر تو بھائی مرزا دجال کو بھی نبی ماننا پڑے گا، اس چوڑے کو۔ ہمیں تو ہزار نہیں کروڑ بار آگ لگا دیجیے قسم خدا کی وہ قبول ہے، مگر آقا علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت سے ایک لمحے کے لیے بھی بے وفائی قبول نہیں ہے ہمیں۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا، پھر تو بھائی مرزا قادیانی کو نبی ماننا پڑے گا، وہ بہاؤاللہ خناس جو گزرا ہے اس کو نبی ماننا پڑے گا۔ پھر تو یہ جتنے بھی چوڑے مسلی آ رہے ہیں ہر ایک کو جناب نبی ماننا پڑے گا۔ پھر یعنی حضور کی ختم نبوت گئی تو سمجھو پھر قرآن ہی قرآن نہیں۔ ظاہری بات ہے جو نئی بندہ کتاب لے کے آئے گا پھر اس کو مانا جائے گا، اس کو کہاں مانا جائے گا؟ پھر یہ قرآن ہے تو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے، بھائی سچی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے، یہ مسجد ہے تو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے، کعبہ ہے تو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے۔ اگر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر دیا جائے تو پھر کعبہ کو کعبہ کون مانے گا؟ نیا جو کھڑا ہوگا اس نے کہنا نہیں جی یہ کعبہ جو ہے نا یہ نہیں ہے، اب جناب ہم تاج محل جو ہے اس کو ہم کعبہ قرار دے رہے ہیں۔ عمارت بدل جائے گی بھائی۔ کعبے کے کعبہ ہونا حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے، قرآن کا قرآن ہونا حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے، اور بھائی صاحب آپ کی نمازیں ہیں تو حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے، آپ مسلمان ہیں تو حضور کی ختم نبوت۔ آپ اتنے بڑے مسئلے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ختم نبوت کا انکار کیے، عجیب احمق ہے بھائی، آپ جیسا کوئی احمق پاگل ہی کو نہیں۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کوئی ندھو نام کا ایک چول تھا جسے اپنے نقصان کا احساس نہیں تھا، اس نے کسی نے کہا کہ آپ کا سالن بہہ گیا بھائی، نیچے گر گیا، وہ نیچے سے اٹھا کے کھانے لگا، اس نے کہا ہم تو کھاتے ہی اسی طرح۔ ایسے نہ بنے بندہ، اتنا اپنے آپ کو اتنا بھی بندہ لوز نہ کرے، اپنے آپ کو اتنا بھی بندہ کھلے دماغ کا نہ بنائے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت سے بے وفائی کر بیٹھے، حضور کی ختم نبوت سے بے وفائی۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضور کی ختم نبوت کا انکار جو ہے نا حضور کی نبوت کا بھی انکار ہے۔ جیسے وہ خناس قادیانی کمینے کہتے ہیں ہم تو حضور کی صرف ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، باقی نبوت حضور کی مانتے ہیں، نبی حضور کو مانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ جب آقا علیہ السلام کی دیکھے نا، آقا علیہ السلام کی تم نے نبوت کو مانا، تم نے یہ کہا کہ حضور سچے نبی ہیں، اور سچے نبی نے یہ کہا میرے بعد کوئی نبی کو نہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے کوئی کہہ دے کہ میں آ گیا ہوں تو بتائیں حضور کی نبوت سچی رہی؟ پھر دماغ خراب ہے۔ اور بھائی کتنی گھنونی حرکت ہے یہ، تم کہو کہ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ کی ختم نبوت کا انکار کیا ہم نے، نبوت تو مانتے ہم، بھائی حضور کی ختم نبوت کا انکار یہ حقیقت میں حضور کی نبوت کو جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میں آخری نبی ہوں۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار قرآن کو جھوٹا کہنا ہے، کیونکہ قرآن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور محض قرآن کا انکار ہی نہیں ہوگا، پھر تمام آسمانی کتابوں کا انکار ہوگا، پھر تمام رسول کرام علیہ السلام کا انکار ہوگا، پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ فیصلے جاری کروائے ہیں، محبوب اعلان کر دیں آپ کے بعد کوئی نبی کو نہیں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ لا نبی آبادی، خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، خاتم النبیین کا معنی اور لینے والے لوگ جو ہیں ان کی بھی بولتیاں بند ہوں گی جب حضور نے یہ فرما دیا لا نبی آبادی، خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہ، ختم بات۔ تو ابھی کسی کو لگے کہ ختم نبوت کا انکار صرف ختم نبوت کا انکار ہے، نہ بھائی نہ، تو پھر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے ایک رسول کا انکار، وہ بھی تو پھر کافر بھی یہی کہتے ہوں گے ہم نے تو صرف ایک رسول کا انکار کیا ہے، مکے کے مشرک بھی یہی کہتے ہوں گے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی نبیوں کو مانتے ہیں، ہم نے تو صرف ایک رسول کا انکار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا،
یہودیوں نے کہا ہم نے تو صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے، نصرانیوں نے کہا ہم نے تو صرف رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کیا ہے، قادیانیوں نے کہا ہم نے تو صرف حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، بھائی انہوں نے تو سارے رسولوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ بتائیں، اب اس سے ختم نبوت کی حساسیت جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، ایک رسول کا انکار، سارے رسولوں کا انکار، اور ایک رسول اللہ علیہ سے پھر نبی الانبیاء جو ہیں ان کا انکار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔